وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. میری آواز سننے والی ماں و بہنوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. ہم میں سے اللہ نیکوکاروں کو بھی کھلاتا ہے. کوئی آدمی نیک کام کرتا ہے تو اللہ اسے بھی کھلاتا ہے. کوئی پاپ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اللہ اسے بھی کھلاتا ہے. اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے. اللہ ہر شخص سے اس کا حساب و کتاب لے گا. آپ اور میں زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں ایک ایسا دن آئے گا جس کے بارے میں اللہ نے کہا مالک یوم الدین. نماز میں آپ پڑھے ہوتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین. مالک یوم الدین یوم جزا کا مالک، ایک ایسے دن کا مالک اللہ ہے جو بدلے کا دن ہے. اچھا کرنے والے کو اچھا ملے گا، برا کرنے والے کو برا ملے گا. یہ احساس، یہ تصور آپ کے اور میرے دماغ میں ہونا چاہیے. کوئی بھی برائی کرنے سے پہلے والعیاذ باللہ آپ سوچیں کہ کل اللہ کے سامنے مجھے اس کا حساب دینا ہے. نیکی کریں اس ہمت کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ، اس امید کے ساتھ اس نیکی کا بدلہ مجھے ملے گا. اللہ تعالیٰ آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں اللہ اس کو بڑھاتے ہیں اور بڑھا کر اللہ تعالیٰ کا جنت میں آپ کے حوالے کریں. جمعے کی سنتے میں ایک بات آپ کے سامنے مجھے کرنی ہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں اس لیے کہ اللہ نے اللہ کے نبی کی مدد کی. آپ اللہ کے نبی کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ اگر میں سوچتا ہوں اللہ کے نبی تو نہیں رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ وہی سب کچھ کرتے جو صحابہ کرام نے کیا. کسی نے جان لٹا دی، کسی نے مال لٹا دیا، کسی نے اپنا وقت اللہ کے نبی کی صحبت میں لٹا دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نفر اس کو ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہتے، لیکن آپ اللہ کے نبی کی مدد کریں. کیسے کریں؟ اللہ کے نبی کی شریعت کی مدد کریں. اللہ کے نبی کا جو دین دنیا میں موجود ہے اس دین پر آپ عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ کے نبی
وسلم کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں جی بڑھ کر پڑھیں، بار بار درود پڑھیں۔ من صلی علیہ صلاۃ، جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا اللہ 10 رحمتیں اس پر نازل فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں میں آپ اطاعت کریں جن باتوں کا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ کرو یہ نہیں کرو، آپ پابندی کریں، میرے نبی کا حکم ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے اللہ کے نبی کی مدد کی۔ وَاجْتِنَابُ مَا نَهَىٰ عَنْهُ وَزَجَرَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے روکا ان باتوں سے آپ روک جائیں تو آپ نے اللہ کے نبی کی مدد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَتَصْدِيقُهُ فِي مَا أَخْبَرَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو بتایا ان باتوں کی سچائی پر یقین کریں۔ میرے نبی نے بتایا ہے بات سچ ہو، بھلے میرے عقل میں نہ کی ہو، میرے سر میں نہ کی ہو، میں اپنا سر کسی دیوار سے ماروں، میرے سر میں کمی ہے، میرے عقل میں کمی ہے، نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ نبی کی صداقت کی گواہی ساتوں آسمان کا رب دیتا ہے۔ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، نبی اپنی مرضی سے نہیں کہتے، نبی وہی کہتے ہیں جو اللہ کے پاس سے جبریل لے کر آتے ہیں۔ علمہ شدید القویٰ، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کی مدد آپ کیسے کریں۔ نبی نے جن باتوں کا حکم دیا اسے مانیں۔ ابھی ایک کافر فاجر، ایک ایسا آدمی جو ایمان نہیں جانتا، کافر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان کھولتا ہے، سارے نوجوان سارے مسلمان جوش میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی کہتا ہے تو آپ کو غیرت آنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر چیز سے سب سے زیادہ ہمارے پاس عزیز ہیں، پیارے، ہماری جان سے، مال سے، بیوی بچوں سے، ہماری سب چیزوں سے زیادہ عزیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنی محبت ہم ہمارے نبی سے کرتے ہیں، نہ کریں تو ہم مومن نہیں۔ لیکن اس کا تقاضا کیسے آیا؟ اگر اذان ہو رہی ہے، کوئی ایسے چوم لیتا ہے، اللہ کے نبی کی بات جب آتی ہے نام ایسے چوم لیتا ہے تو کیا خراب ہو جاتا ہے؟ چومنا بھی غلط ہے۔ صحابہ نے ایسے نہیں کیا۔ صحابہ نے کیا کیا جو میں بتا رہا ہوں؟ صحابہ نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے جن باتوں کا حکم دیا اسے پورا کیا، جن باتوں سے منع کیا اسے روک گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو بتایا اس پر یقین کی۔ تصدیقہ فیما اخبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو بتایا اسے آپ یقین کریں۔ اب میں آپ کو لے چلتا ہوں ساتوں آسمان کے رب اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کی کیسے مدد کی۔ اگر آپ مدد نہیں کرتے اپنے پیسے سے، اپنے اخلاق سے، اپنے سلوک سے، اپنے باتوں سے اور اپنے اعمال سے آپ اللہ کی مدد نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھو اللہ نے مدد کی۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہیں کرتے ہو تو نبی کی مدد اللہ نے کیسے کی؟ دعاؤں سے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی جمعے کا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہے تو جیسے آتا ہے کہ ایک آدمی وہاں سے داخل ہوتا ہے، ممبر بنا کے خبر، ایک دروازے کا نام تھا درمپرا، وہاں سے آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ حلق فی الاموال وانقطع فی السبل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غائب ہو گئے، راستے کٹ گئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے بارش مانگیں، بارش نہیں ہو رہی، ہم پریشان ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں واللہ ما نرى فی السماء طلعة من سحاب، ہم آسمان میں بادل کا کوئی ٹکڑا نہیں دیکھتے تھے، کھڑی دھوپ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے آنے پر ہاتھ اٹھائے، دعا کی اللہم اغثنا
اس سے مٹ آیا اور زوردار کی بارش ہوئی. یہ دعا کس کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. بارش ہوتی رہی 8 دن تک لگاتار بارش ہوتی رہی اور کہا کہ 8 دن کے بعد پھر وہی آدمی پھر آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش بہت بڑھ گئی، اب تو الٹا معاملہ ہونے لگا، آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اسی کا بارش کو روک لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہم حوالینا علی الاکام والذرا وعلی الاودیہ، اے اللہ بارش کو مدینے سے باہر پھیر دے، پہاڑوں پر، ٹیلوں پر، چٹانوں پر، یا اللہ بارش کو ادھر کر دے، اب بارش نہ رکے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تھی پیارے نبی کے ساتھ. آپ بھی دعائیں کرتے ہیں، میں بھی دعائیں کرتا ہوں، لیکن ہماری دعائیں عرش تک جاتی کیوں نہیں؟ مجھے احساس ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، آپ کو بھی احساس ہے کہ ہماری بہت ساری ہوتی تو ہیں لیکن اتنی ساری نہیں ہوتی جو ہم مانگتے ہیں. ہر نماز میں اللہ کی دعا مانگتے ہیں لیکن دعا مانگنے کی جو شرائط ہے اسے ہم پورا نہیں کرتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنگ بدر کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں آئے، کافروں کی طرف دیکھا 1000 کا لشکر ہے، ان کی عورتیں گانا بجا کر ان کو جوش دلا رہی ہیں، وہاں ہندا نظر آ رہی ہیں، کافروں کی عورتیں ان کو مختلف قسم کا جوش دلا رہی ہیں، اونٹ ذبح ہو رہے ہیں، وہ خوب سیر ہو کر کھا رہے ہیں. ادھر دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر ہے، 313 314 صحابہ ہیں، کسی کے پاس ٹوٹی تلوار ہے، کسی کے پاس ٹوٹا کمان ہے، یہ گھوڑے پر دونوں سوار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کو دیکھا، ایک طرف کافروں کا وہ لشکر، دوسری طرف مسلمانوں کی یہ حالت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھوپڑا عریش جنگ کے میدان میں بنایا گیا تھا، جھوپڑی ٹینٹ. اس ٹینٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، قبلہ رخ ہوئے، 2 ہاتھ اللہ کے بارگاہ میں اٹھایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ فوجوں کو شکست دینے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو وعدہ تم نے مجھ سے کیا ہے اس وعدے کو پورا فرما. اللہم آتی ما وعدتنی، اے اللہ جو وعدہ تم نے مجھ سے کیا ہے اس وعدے کو مجھے عطا فرما. بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اور پیچھے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کھڑے ہوتے ہیں، دعا میں اتنے مگن ہیں، اتنے لگے ہوئے ہیں کہ چادر مبارک بار بار دامن سے نیچے گر جاتی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اٹھا کر رکھ رہے ہیں اور کہا، کیا کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ یا نبی اللہ کفاک مناشدتک رب، اے اللہ کے نبی بس کیجیے، اللہ نے آپ کی سن لی ہوگی. جس انداز سے، جس گڑ گڑا کر آپ اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، یہ دعا کا انداز ہے. دعا ایسے ہونی چاہیے، اللہ کے سامنے آپ گڑ گڑائیں، استغاثے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو منوائیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دعا کی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا نبی اللہ کفاک مناشدتک رب، اے اللہ کے نبی بس کیجیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سنی ہوگی. ادھر دعا ختم ہوتی ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ الانفال آیت نمبر 9 کا نزول ہوتا ہے. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. جب تم اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے تھے، اللہ نے تمہاری مناجات قبول کر لی. اللہ اکبر، یہ کیا دعائیں تھیں! ادھر سے آہ جاتی تھی، ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجابت قبولیت کیا جاتا تھا. کہا کہ اللہ نے وعدہ بھی کر دیا کہ 1000 پیغمبر پہ نازل ہونے والے فرشتے اللہ تعالیٰ نازل کرے گا. فرشتے آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے. یہ دعا تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. درود پڑھیے جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ درود جو صحیح درود ہے درود ابراہیمی،
آپ کی زندگی کے بہت سارے کام بناتے ہو، آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے کام جو نہیں ہوتے ہیں، آپ جتنا چاہے درود پڑھیے، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں برکتیں نازل ہوں گی، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ جنگ بدر کا موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں بیاض من الملائکۃ موقفین، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کے دشمنوں کو بھی رسوا کر دیتا ہے۔ آج ہم دشمنوں کو لے کر بڑے پریشان ہیں، ہم کو اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جتنا ہم اللہ کے قریب ہوں گے اللہ ہمارے دشمنوں سے تو سوال لے گا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ نے کہا کہ میں کافی ہو جاؤں گا ان لوگوں کو جو جھوٹ کرتے ہیں تمہارے دین سے، تمہاری شریعت سے، تمہارے نبی سے، جو لوگ مذاق کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ تم اللہ کے دین کا کام کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ لوگوں سے تمہارے لیے گارنٹی ہے، کب؟ جب تم اللہ کے دین کا کام کرو، دعوت کا کام کرو۔ کیا میں یہ کہوں گا کہ دعوت کی ذمہ داری صرف چند نوجوانوں پر ہے، آپ پر نہیں ہے؟ مجھے تو شرم آتی ہے جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، ہاں، یہ اپنے دلوں سے مل کے نہاتے بھی نہیں، لیکن ان کو اپنے دین کا احساس ہے۔ وہی ہاتھ میں لاٹھی، ایک زمانے میں چٹی پہنتے تھے، اب چٹی سے بٹن تھوڑا اور اپگریڈ ہو گئے ہیں، لیکن بوڑھے ہو کر وہ اپنے اس خیال کی وہ خدمت کرتے ہیں، نوکری سے ریٹائر ہو جاتے ہیں، اپنے کاروبار سے ریٹائر ہوتے ہیں، لیکن اپنا جو آئیڈیالوجی ہے اس کے لیے وہ کام کرتے ہیں، صبح شام اس کے لیے محنتیں کرتے ہیں۔ یہ احساس ہمارے مسلمانوں میں کیوں نہیں آتا ہے؟ آپ اپنے دین کی خدمت کرنا کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ کا پیسہ، آپ کا وقت کیا آپ کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے نہیں ہے؟ اور پھر ہم دشمن کو دوش دیتے ہیں کہ دشمن ایسا ایسا ہے، جو قوم اپنے دین کی حفاظت نہ کرے اور یہ سمجھے کہ یہ دین کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مولوی صاحب کی ہے، چند نوجوانوں کی ہے، ہماری نہیں، کیوں نہیں ہے؟ لوگ بڑے زور سے آتے ہیں، حضرت مدرسے میں داخل کرنا ہے، جسے ہمارے امام صاحب کے بچے، تمہارا بچہ، میرا بچہ کہاں جائے گا؟ تیرے کام ہے، مدرسے میں کون پڑھیں گے؟ وہ غریب کے بچے، ہاں، مزدوروں کے بچے، یہ بڑے بڑے بیماری کے بچے کہاں پڑھیں گے؟ وہ بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھیں گے نا، وہ مدرسے چھوڑ جائیں، وہ مدرسے میں جائیں۔ تو اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والا آپ نے بنایا کس کو ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ غریبوں سے اپنے دین کی مدد دیتا ہے، لیکن جب تک آپ دین کی مدد نہیں کریں گے، اس کا احساس اپنے دل میں پیدا نہیں کریں گے، تب تک دشمن ایسے ہی قائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جب تک تم اپنی مدد آپ نہیں کرو گے اللہ کو نہیں پڑھا۔ دوستو عزیزو، چلیے لے چلتے ہیں ہم اس مکے کے اس نصرانی کے پاس، ایک عیسائی کے پاس، کیسے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا، صحیح حدیث ہے، وہ جو آدمی جو مسلمان ہو گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قاتل وحی بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ سے جو وحی آتی تھی وہ وحی لکھتا تھا۔ بعد میں وہ کرسچن تھا، مسلمان ہوا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یاد کر لیا، تو اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا کاتب بنا دیا، وحی لکھنے والا بنا دیا۔ بعد میں وہ کرسچن دوبارہ مرتد ہو گیا، دوبارہ کرسچن ہو گیا، اپنے لوگوں میں جا کر کہنے لگا، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں معلوم، میں جو بولتا ہوں وہی بولتے ہیں۔ جب وہ مر گیا، اس کے لوگوں نے اسے دفنایا، تو زمین کو گوارا نہیں ہوا کہ ایک گستاخ رسول اس میں دفن ہو۔ زمین نے اٹھا کر اوپر پھینک دیا، زمین نے اٹھا کر اوپر پھینک دیا۔ اب کرسچنوں نے دیکھا کہ ہاں یہ مسلمان ہوا تھا، پھر مسلمان سے کرسچن ہوا، مسلمانوں نے دشمنی کی وجہ سے سایا، پھر کافی گہرا گڑھا کھودا، پھر دفنایا، پھر زمین نکال کے
تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر یہ مسلمانوں کا کام. پھر کافی اندر گہرایا. تیسری بار بھی ایسا ہوا تو لوگوں نے کہا کہ انسانوں کا کام ہے یہ، اللہ احکم الحاکمین کا کام. اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں سے خود یہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں سے خود بدلہ لے لیتا ہے. ابو لہب کی بیوی جمیل، قرآن مجید کی جب آیتیں نازل ہوئی تب یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. تو ابو لہب کی بیوی جمیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کے ہوئی آئی. کعبہ مقدسہ کے سائے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ دور سے آتی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیتے ہیں کہ جمیل آ رہی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جمیل آ رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے. وہ دور سے کہتی ہوئی آئی مذکرن علینا ودینہ قلینا وامرہ حسینا. ارے لوگ اس کو محمد کہتے ہیں، وہ محمد نہیں ہے، یعنی کچھ گستاخی کی باتیں کہتی ہوئی آئی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو بکر وہ تمہارا دوست کدھر ہے؟ مجھے معلوم ہوا کہ اس نے ہماری حجوں کی ہے، ہمارے حق میں اس نے قرآن کی کچھ آیتیں بیان کی ہیں جس میں ہماری اچھائی کی برائی ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی وہ دیکھیے وہ تو بول رہی وہ آپ کو دیکھ لے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ میرے اور اس کے آگے پردہ ڈال دے گا، وہ مجھے دیکھ نہیں سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں لیکن جمیل دیکھ نہیں پائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس رب کی کعبے اس گھر کے رب کی قسم محمد نے تمہاری حج نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے لیکن وہ دیکھ نہیں پائی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی کیسے مدد کر رہا ہے. اس سے بھی بڑھ کر ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سا دشمن. ایک مرتبہ وہ کعبۃ اللہ میں آتا ہے، سارے لوگ بیٹھے ہیں، کہتا ہے ایعفر محمد وجہ وانا بین ظہرانیکم. کہتا ہے کہ یہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں آ کر سجدہ کرے اور میں ابھی تمہارے درمیان میں موجود ہوں. یعنی میرے ہوتے ہوئے محمد کعبۃ اللہ میں آ کر سجدہ نہیں کر سکتے. ابو جہل کی بات، میں اگر ایسا کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی گردن پر پیر رکھ دوں گا. اللہ بہت بڑی بات اس نے. ابو جہل نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سائے میں سجدے میں ہیں. ابو جہل آیا، قریب ہونے کی کوشش کیا، اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے پیچھے ہٹنے لگا. جتنے وہاں اس کے دوست کافر تھے ہنسنے لگے، بولے کہ ابو جہل تم تو وہی ہو جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اب پیچھے ہٹ کیسے رہے ہو؟ تو ابو جہل نے کیا کہا ہوتا ہے، واللہ انی لرأیت خندقا من نار وحولا واجنحا. ابو جہل نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جیسے جانے لگا، میں نے بڑا سا گڑھا دیکھا جس میں آگ بھری ہوئی تھی. میں نے فرشتے کے پر دیکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ جا نہیں سکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ابو جہل میرے قریب آتا لَخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عَضْوًا عَضْوًا، فرشتے اس کو ایک ایک کر کے اچک لیتے، اس کا ہاتھ پیر سارے فرشتے نکال کر پھینک دیتے. دوستو عزیزو ماں اور بہنوں، دیر اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں. باقی سارے معاملات اللہ تعالیٰ سنبھال لے. مردوں کی بھی نہیں، عورتوں کی بھی یہی بات ہے. میں عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے کہوں گا، یاد کرو اس عورت کو، اس خاتون صحابیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اس کے استدان من دہر، اس کے ہاتھ میں یا اس کے بچے کے ہاتھ میں سونے کے بسکٹ یا سونے کے کنگن ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اتؤدین زکات، اے میری صحابیہ کیا تم اس کا زکات دیتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول. کہا
پھر کہا کہ ایسا نہیں کرو گی تو یہ آگ کے بن کر تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ اس عورت کے اللہ کا خوف دیکھیے، اس نے اس کنگن کو اپنے ہاتھ سے، بچے کے ہاتھ سے نکالا اور وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا، کہا ہما للہ و رسول، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، بس زبان سے نکلنے کی دیر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو وہ دیونے سے اٹھا کر اس نے وہاں رکھ دیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کی طرف مکے سے مدینہ نکل کر جا رہے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا ہے اور غار ثور میں 3 دن تک چھپے ہیں اور کافر پیچھا کرتے کرتے غار ثور کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں اور اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو راحتهم تحت قدمي لا ابصرنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کافر غار ثور کے منہ تک آ گئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی اپنے پیروں کے نیچے دیکھ لے تو اس کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ابا بکر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ابو بکر ان 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ اللہ ہے؟ اللہ کو میرے ساتھ رکھو، اپنے ساتھ رکھو۔ اللہ تمہارے ساتھ کیسے رہے گا جب تم اللہ کو اپنے ساتھ رکھو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف تم چل کر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا۔ میں کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں، یہ قوم جو جمعے کی نماز آدھے گھنٹے پہلے مسجد میں نہیں آ سکتی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب میں نمبر پر چلتا تھا تو کم از کم مسجد بھر جاتی تھی۔ پھر وہی مسجد کو بنا دی شب بھر میں، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکتا۔ من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ پھر ہماری حالت بھی ہوگی، وہی ہماری حالت ہوگی۔ خطیب کے نمبر پر چڑھنے کے بعد 1 صف 2 صف باقی سارے لوگ بعد میں آتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے آتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو مؤذن کی جو اذان ہوتی ہے جس میں اللہ کی بڑائی کا اعلان کر کے آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں نا 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 بابا، آپ اپنی مرضی سے آتے ہیں، آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، آپ مسلمان ہیں۔ مسلمان کا نام ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کا مالک ہوتا ہے۔ آپ اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ جو قوم جمعے کے دن 1 گھنٹہ اللہ کے بارگاہ کو نہ دے سکے، وہ قوم اللہ کا حق کیا ادا کر سکے، اللہ کے نبی کا حق کیا ادا کر سکے، اللہ کے نبی کی شہنشاہی کیا بن سکی؟ شکر کیجیے کہ وہ زمانے میں ہم نہیں تھے۔ اگر آدمی کو یہ ہو کرنا چاہیے، تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو اپنے نبی کے ساتھ ہم مدد کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آج ہم سے اگر یہ حق ادا نہیں ہو پا رہا ہے، اللہ کے دین کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے، کم از کم جمعے وقت پر پہنچنے کا بھی آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس سے بڑے بڑی قربانیاں ہم کیا دیں؟ کیا قربانیاں ہم سے ہوں؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ رکھیے۔ میں ایک بار کہتا ہوں، جتنے میرے سامنے ہیں، جتنے دیر سے آ رہے ہیں، آپ اس بات کا تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں، جمعے کا دن اول وقت میں جانا میری ذمہ داری، یہ اللہ کا وقت ہے۔ اللہ نے آپ کو بلایا، اسی لیے 2 رکعت آپ کو ڈسکاؤنٹ ہے جمعے کی نماز میں۔ کیا آپ 2 خطبہ سنیں پھر نماز پڑھیں؟ ورنہ آپ دنوں میں 2 کی 4 رکعت آپ پڑھتے ہیں، آپ دیر سے بھی آتے ہیں، ڈسکاؤنٹ بھی لے لیتے ہیں، یہ کیسے؟ تو زبردستی ہے۔ خطبہ بھی نہیں سنتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں جمعے کی۔ یہ جمعے کی 2 رکعت اسی لیے کہ آپ خطبہ سنیں، جمعے کا خطبہ سنیں۔ تو دوستو عزیزو، ہم بات کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ہواؤں کو مسخر کیا، کبھی ہواؤں کو مسخر کیا۔ جب مدینے کا ایک ایسا دن بھی آیا کہ 10,000 کی فوجیں مدینے
مدینے کے باہر آ کر ڈیرا ڈال دیا، اور سارے لوگ غزوہ احزاب جس کا نام دیا گیا، مدینے میں اتنی طاقت نہیں لیکن ایمانی طاقت تو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو لوگوں نے الگ الگ مشورے دیے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مدینے کے اطراف خندق کھود دیتے۔ اب وہ زمانہ تھا کہ جہاں وہاں راک بریکر تھا، نہ ڈوزر تھا، نہ پروپلائن تھا کہ گڑھا کھودے جائے، اور صحابہ کی وہ جماعت، وہ جماعت جو بالکل اتنے طاقت مند نہیں تھے کہ ان کے پاس اتنی غذائیت کی چیزیں بھی نہیں تھی، بس اللہ کا کرم ساتھ تھا، انہوں نے مدینے کے اطراف گڑھا کھودا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کام میں شامل ہیں۔ عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیر کرتے جا رہے ہیں، گڑھا کھودتے جا رہے ہیں، 10,000 دشمن مدینے کے باہر جمع ہیں، اتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، کیا ہو نہیں پتا۔ اور اس وقت صحابہ میں سے ایک جاتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام آتا ہے، وہ جاتے دیکھتے ہیں کہ دشمنوں کی تعداد اور ان کی حالت کیسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سورۃ الاحزاب میں سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم۔ اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ کھینچ کر بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اس وقت کا موقع جب فوجیں تمہارے پاس آئی، اللہ تعالیٰ نے تیز و تند ہوائیں بھیجی، ایسی تیز ہوا چلی کہ ان کے ٹینٹ اڑ گئے، کھانے پینے کے سامان اڑ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ہمت کر دیا، اور رات ہی رات سارے لوگ وہاں سے چل پڑے، واپس چل گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کن چیزوں سے کرتا ہے، کبھی دعا کی قبولیت سے، دشمنوں کی شکست فاش سے، اور کبھی اللہ تعالیٰ تیز و تند ہواؤں سے۔ آپ بھی اللہ کے نبی کی مدد کرو تاکہ کل حشر کے دن جب ہم پریشان ہوں، پل صراط کا موقع ہو، میزان کا موقع ہو، کوثر کا موقع ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش کر سکیں، میری سفارش کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو۔ اللہ کے نبی کی مدد کیسے آپ کریں گے؟ جمعے کی دن اگر پہلے وقت میں آپ مسجد میں آتے ہیں تو تب بھی آپ نے اللہ کے نبی کی مدد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے جن باتوں کا حکم دیا اسے پورا کریں، جن باتوں سے منع کیا اس سے رک جائیں، وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ، جن باتوں کے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کو سچا مانیں، اپنی عقل کو دین میں دخل نہ دیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے جادو سمجھ میں نہیں آتا تو تمہارے عقل میں کھوٹ ہے، تمہارا علاج کراؤ پاگل ہسپتال میں، لیکن جادو سچ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ کسی کے سمجھ میں نہیں آتا کہ دجال کیا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آتا تو تم اپنا علاج کراؤ، دجال صحیح احادیث سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق شریعت کو بالکل ویسے بیان کیا جیسے اللہ تعالیٰ کے پاس سے وحی آئی۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو آج کے اس جمعے کے خطبے میں ہیں، تو میں تمام سے کہوں گا کہ آپ سیرت کو پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کہا کہ یہ ہے، اس کے بعد کہا کہ رسول اللہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنا نمونہ بنائیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت کے مطابق چلنے کی توفیق دے، ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہوں، ہماری شادیاں، ہمارے ماتم، ہمارا بول چال، گفتگو سب کے سب سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفایات عطا فرمائے، شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔
ان کے قبول سے کرتے آمین صلی اللہ علیہ وسلم ونفعني وإياكم بالآيات والحكيم إنه تعالى جواد الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين